قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مسلک یا مقصد اتحاد امت کے لیے اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ وحدت امت نام کی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف مولانا محمد شفیع صاحب ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے اس میں دو واقعات ایسے بیان کیے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت ہی ایمان افروز واقعات۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال قادیان میں بابرکت جلسہ ہوا کرتا تھا، اس میں بھی شریک ہوتا تھا، اور ہمارے استاد محترم مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں فجر کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مغموم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت مزاج تو ٹھیک ہے، حال احوال ٹھیک ہے؟ کہا کہ میاں طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن میں نے عمر ضائع کر دی۔ پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے عمر ضائع کر دی۔ کہا کہ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت میں لگائی، ہزاروں شاگرد ساری دنیا میں آپ کے پھیلے ہوئے ہیں، اگر آپ کی عمر ضائع ہو گئی تو پھر کس کی عمر کام آئی؟ کہا کہ میں نے زندگی پر غور کیا، میری تقریریں، میری گفتگو اور میری ساری کدوکاوش مسلک حنفیت کی برتری کو ثابت کرنے میں لگ گئی۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کام کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ برزخ میں یہ کام آنے والا ہے، نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھنے والا ہے کہ کون سا مسلک سپیریئر تھا۔ اصل کرنے کا کام تو انبیائی کام ہے، دعوت و اصلاح کا کام تھا، اور بہت سی باتیں انہوں نے آگے لکھی ہیں۔ دونوں میں سے میں صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ پھر مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ امت کے اندر مسلکی تشدد، اختلافی موضوعات پر بحث و مباحثہ اور جلسے اور جلوس، یہ سب امت کی بربادی کے طریقے ہیں۔ اصل کام تو انبیائی کام ہے، جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ جو مختلف جماعتیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ سب اقامت دین کے مختلف کاموں میں انہوں نے تقسیم کار کر رکھا ہے، جسے ہم ڈویژن آف لیبر کہتے ہیں۔ مختلف جماعتیں دنیا میں جو کام کر رہی ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ اقامت دین کے کاموں کے الگ الگ گوشے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارثین ہیں، اور جو اپنے آپ کو قوموں کے نگہبان سمجھتے ہیں، انہیں اپنے مسلک اور اپنے نقطہ نظر سے مختلف نظریہ رکھنے والوں پر جتنا غصہ آتا ہے، اس کا آدھا غصہ دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں پر کیوں نہیں آتا؟ ہر طرف گمراہی ہے، شرک ہے،
जिना है, जुआ है, शराब है, सारा जोर कलम मसलक की बरतरी साबित करने के बजाय इन मुनकरात के इजाले पर सर्फ क्यों नहीं किया जाता? सारा जोर बयान अपना मकतब फिक्र और अपने मसलक और अपने नुक्ते नजर के बारे में शिद्दत से बयान करने के बजाय हक की तबलीग होती, उम्मत को उसका भूला हुआ सबक याद दिलाया जाता तो कितना अच्छा होता। ये किताब तफसील से आप पढ़ लीजिए। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि मसलक नहीं, मकसद की तरफ दावत दीजिए उम्मत को। और खास कर उलमा को उन्होंने अपनी तकरीर के इख्तिताम में 4-5 नुक्ते बयान किए और कहा कि उम्मत को वो काम बताइए जिस काम के लिए उम्मत बर्पा की गई है, दावत और इस्लाह का काम। ये उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसका मैंने एक मुख्तसर सा खुलासा बयान किया। मकसद जिंदगी क्या है? अलमिया यह है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को मकसद जिंदगी के बारे में कोई वाकिफियत नहीं है, और जिन्हें मकसद जिंदगी के बारे में कुछ इल्म है वो भी इसके तकाज़ों से गफलत में पड़े हुए हैं। उनकी तवज्जो भी मकसद जिंदगी की तरफ नहीं है। अगर कुरान का मुताला करते हैं तो हमें जिंदगी का वाज़े मकसद और तसव्वुर मिलता है। कुरान एक बलीग कलाम है, एक सपाट कलाम नहीं है। एक बात को बयान करने के लिए, एक मुद्दा को बयान करने के लिए तरह तरह से अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, बहुत सी इस्तिलाहात को इस्तेमाल फरमाया। मैं उनका एक जामे तसव्वुर खासकर तलबा नौजवानों के समझने के लिए, यंगस्टर्स के कुर्ब फहम के लिए बयान करना चाहूंगा। 12 टर्मिनोलॉजीज हैं, 12 कुरानी इस्तिलाहात हैं जिनके जरिए से हमें मालूम होता है कि मकसद हयात क्या है। उसको समझने के लिए एक इमारत की तामीर की मिसाल आपके सामने देना चाहूंगा। आप तसव्वुर कीजिए कि एक इमारत आप बना रहे हैं और 3 फ्लोर की इमारत है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। जब आप इमारत का काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले बुनियादें बिछाई जाती हैं, फाउंडेशंस ले किए जाते हैं, कॉलम्स के फुटिंग की कॉन्क्रीटिंग होती है। इस्लाम की इमारत की जो बुनियादें हैं वो ईमानियात हैं। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबीन। 5 फाउंडेशन आपने बिछा दिए। अल्लाह पर ईमान, रोज़ आखिर पर ईमान, मलाइका पर ईमान, किताब पर ईमान, रसूल पर ईमान। कुछ लोग सिर्फ फाउंडेशन ही की बात करते करते जिंदगी खत्म कर देते हैं। फाउंडेशन पर पिलर्स खड़े किए जाते हैं, 5 सुतून खड़े करने हैं। शहादत, कुल हुवल्लाहु अहद, एक कॉलम है, एक पिलर है। व अकीमुस्सलाह, दूसरा पिलर है। व आतुज़ ज़कात, तीसरा पिलर है। और उसके बाद कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, चौथा पिलर है। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, 5वां पिलर है। अगर कोई सिर्फ सुतून ही सुतून पर काम करते रहे तो इमारत कभी खड़ी नहीं होगी, और खंडरात में सिर्फ सुतून ही सुतून खड़े रहते हैं, पिलर से पिलर्स खड़े रहते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद फाउंडेशन भी है, हमारी जिंदगी का मकसद 5 कॉलम्स को खड़े करने भी है, और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर की तामीर करनी है। हर फ्लोर की तामीर में कम से कम 4 दीवारें होती हैं। जो ग्राउंड फ्लोर की तामीर है, हमारी जिंदगी का मकसद वह इबादत है। उस ग्राउंड फ्लोर का नाम आप चाहें तो इबादत फ्लोर रख लीजिए।
جو 4 دیواریں ہیں، قرآن کی 4 اصطلاحات ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا سوائے عبادت کے. دوسری اصطلاح ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، عبادت کے بعد اطاعت. تیسری اصطلاح ہے اسلام. قرآن مجید نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کچھ حصہ اندر، کچھ حصہ باہر. قرآن کے کچھ حصوں کو تھام لیے اور کچھ حصوں کو ترک کر دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی اصطلاح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، گویا کہ عبادت کے لیے 4 اصطلاحات قرآن نے استعمال کیے: عبادت، اطاعت، اسلام اور تقوی. یہ مقصد زندگی کا پہلا ہے حصہ، یہ گراؤنڈ فلور ہے. پھر اس کے بعد آپ فرسٹ فلور کی تعمیر کریں گے. اس کا نام آپ دیں گے، اس کا ٹائٹل لگائیں گے اشاعت فلور. عبادت فلور کے بعد اشاعت فلور ہوگا. دین کی اشاعت کرنا ہمارا فرض ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء کے بعد یہ کام آپ کے ذمہ ہے. اور اس کے لیے بھی قرآن مجید نے 4 اصطلاحات استعمال کیے. ایک ہے تبلیغ، وما علینا الا البلاغ. دوسری اصطلاح ہے دعوت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. تیسری اصطلاح قرآن مجید استعمال کرتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرو. اور چوتھی اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے شہادت حق، دین کی گواہی لوگوں کے سامنے پیش کرو، اپنی انفرادی زندگیوں سے بھی اور اپنی اجتماعی زندگیوں سے بھی، گھر اور خاندان سے بھی، ادارے اور معاشرے سے بھی دین کی شہادت پیش کرو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کہا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بیچ کی امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر دین حق کی گواہی دو. گویا کہ مقصد زندگی کا جو دوسرا ڈائمنشن ہے، مقصد زندگی کا جو دوسرا پہلو ہے، وہ ہے تبلیغ کے فریضے میں لگو، انسانوں کو بلاؤ، دعوت دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اللہ کے دین کی گواہی دنیا کے سامنے پیش کرو. قولی گواہی، عملی گواہی، تحریر کی گواہی. اور دنیا میں جتنے میڈیم ہیں کمیونیکیشن کے، ان تمام میڈیا کا استعمال کر کے اللہ کے دین کے حق ہونے کی گواہی دو. اس کے بعد سیکنڈ فلور پہ آئیے، اس کا نام ہے اقامت فلور. عبادت فلور، اشاعت فلور اور اقامت فلور. یہ بھی امت کا فریضہ ہے کہ دین کو دنیا میں وہ قائم کریں، دین کا ایک ایک پہلو دنیا میں جیتا جاگتا نظر آئے. دین کا تعلیمی نظام، دین کا معاشرتی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، ہر چیز دنیا میں امپلیمنٹڈ ہو، مینیفیسٹڈ ہو. یہ تیسرا جو درجہ ہے جسے ہم سیکنڈ فلور کہتے ہیں، وہ اقامت فلور ہے. قرآن نے یہاں بھی 4 اصطلاحات کو استعمال کیا. پہلی اصطلاح ہے اقامت دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرو. دوسری اصطلاح قرآن نے جو استعمال کی ہے وہ اظہار دین ہے. اقامت دین کے بعد اظہار دین. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس نے رسول کو بھیجا
دین حق دے کر، ہدایت دے کر، اس لیے کہ دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ دنیا کے جتنے دین ہیں ان کے اندر کرپشن ہو گیا، ان کی تعلیمات میں تحریف ہو گئی، ان کی اب آتھینٹسٹی باقی نہیں رہی۔ اسلام ایک آتھینٹک ریلیجن اینڈ کوڈ آف لائف ہے اور اس کی تعلیمات پرزروڈ ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کرپشن واقع نہیں ہوا۔ یہ دوسری اصطلاح ہے اقامت دین کے بعد اظہار دین۔ تیسری اصطلاح ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند کرو، اللہ کا فلسفہ، اللہ کا دیا ہوا نظام، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں سپریم ہو جائے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ دنیا میں کفر کے جتنے نظام ہیں، کفر کا جو کلمہ ہے، کفر کی جو فلسفی ہے، کفر کا جو پورا سسٹم ہے، وہ نیچے ہو جائے، وہ سفلا ہو جائے، اور اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین بلند ہو جائے۔ اور چوتھی اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے، وہ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ چوتھی اصطلاح ہے کہ دنیا میں عدل و قسط کا نظام قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جہاں اللہ کا دین نہیں ہوگا، باطل فلسفے ہوں گے، مین میڈ ازمز ہوں گے، مین میڈ سسٹمز ہوں گے، ان سسٹمز میں انسانوں کو انصاف نہیں ملے گا، عدل نہیں ملے گا، ظلم سے دنیا بھری ہوئی ہے، ہر طرف ناانصافی ہے، مساوات آپ نہیں دیکھتے، عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، غریبوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، پچھڑے طبقات کے لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، معاشی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ غریب کے لیے نان شبینہ بھی مشکل سے ملے، اور مالدار ایک ایک سال میں اپنا ویلتھ 800 ٹائمز ملٹیپلائی کر لے۔ دنیا میں ظلم کا نظام ہے، عدل کا قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی خاطر اور گواہی دو عدل و قسط کی۔ دنیا میں قسط کا نظام قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ خواتین و حضرات، جس تصور دین کو ہم لے کر چلتے ہیں، اس تصور دین میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں صرف نماز روزے کے بارے میں پوچھے گا، نہیں، قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کے ایمان کا بھی سوال ہوگا، آپ کی عبادتوں کا بھی سوال ہوگا، دین کی اشاعت کی کہ نہیں کی اس کا بھی سوال ہوگا۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام قائم ہوا، عدل قائم ہوا، عدل کے لیے تم نے کوشش کی، ظلم کے ازالے کے لیے تم نے کچھ کیا، یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ یہی وہ دعوت ہے جسے لے کر جماعت اسلامی کھڑی ہے۔ مسلک کی بنیاد پر امت کے اندر اتحاد پیدا نہیں کیا جا سکتا، وہ تو زندگی کا طریقہ ہے، وہ تو قرآن و سنت کے ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، وہ سب جائز ہیں، لیکن مسلک کے بجائے مقصد وہ چیز ہے جس پہ پوری امت جمع ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی اسی دعوت کو لے کر کھڑی ہے۔ جس کیمپس میں آپ تشریف رکھتے ہیں، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورے ہندوستان میں اقامت دین کی جو کوشش چل رہی ہے، دنیا میں عدل و قسط کے نظام کے قیام کے لیے، ظلم کے ازالے کے لیے، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، ایک ایک بندے کی اصلاح نفس اور تربیت اور تزکیے کے لیے جو کوشش جاری ہے، اس کا یہ مرکز اور ہیڈ کوارٹرز ہے۔ ہزاروں لاکھوں ارکان و کارکنان، مرد و خواتین، طلبہ و نوجوان اور زندگی کے مختلف میدان سے
मुख्तलिफ शोबा हयात से लोग इसके साथ वाबस्ता हैं। और ये पूरा निजाम आप देखते हैं माशाअल्लाह, ये पूरा कैंपस आप देखते हैं, ये कौमी चंदे से नहीं बना है, ये फॉरेन एड से नहीं बना है। ये अरकानो कारकुनान, हमारा हर रुकन, हमारा हर कारकुन और हमारा हर मुत्तफिक माहाना अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जरूर देता है, उससे पूरा ये काम चलता है। कभी आपने नहीं देखा कि कहीं नमाज के बाद चंदे के लिए ऐलान किया जा रहा हो। आप अगर ज़कात देते हैं तो मुस्तकीम तक पहुंचा देते हैं हम। सैलाब के लिए हम पूछते हैं, आप पैसे देते हैं तो सैलाब के मुतासरीन को हम पहुंचा देते हैं। चरम कुर्बानी देते हैं तो गरीबों तक हम पहुंचा देते हैं। लेकिन ये पूरा निजाम जो चलता है, यहां के घास का एक पत्ता भी जो उगता है उसमें ज़कात की रकम नहीं लगती, चरम कुर्बानी की रकम नहीं लगती। अरकानों कारकुनान और चाहने वाले माहाना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उसकी बुनियाद पर यह पूरा निजाम चलता है और पूरे हिंदुस्तान में निजाम चलता है। अल्लाह के दीन की इकामत का जज्बा जब पैदा हो जाता है तो पैसे क्या चीज है, इंसान जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, जिंदगियां लगा देते हैं, सारी कुर्बानी देकर इंसान इस काम में लग जाते हैं। और जब ये आला मकसद नहीं होता तो इंसान पैसे भी बचा कर रखता है, जान भी बचा कर रखता है और सब कुछ सैंक कर रखता है। आखिरकार एक दिन सब छोड़कर जाना है। उससे बेहतर यह है कि अल्लाह के दीन की इकामत के लिए इंसान काम करे और जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे दिया है इस राह हमें खर्च कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मकसदी जिंदगी को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।